الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے. اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی، یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے. سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعی کر رہا ہوں. بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا گو ہوں کہ مجھ ناتوا کو ہر بات صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج تو یہ اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر صافگن ہے، مگر کل جب یہ نہ ہوگے اور امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہو پائے گی تو غیر ہم کو طعنہ دے گے تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. محمد قدم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہوا کو اپنے تابع کیوں ہوتا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جن کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہر سال ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیروں وہ چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ ان گیدڑوں کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ میرے ذہن میں جب ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ نے فوراً میرے ذہن میں آیت ڈالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا. جب تک یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کے طریقے نہیں بھولا تھا دنیا کی کوئی زبردست طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی. یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے. اور آج جبکہ ہم نے نبی کے طریقوں کو بھلا دیا، قرآن و سنت کے بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، تو بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ یہ ہلاک نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگا؟ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذوق رکھ سنت گرامی سے، ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی تابع رسول نہیں لاکھ عبادت کرے قبول نہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے خوبصورت